اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, my brothers and sisters. In my last video, I talked about 3 points to prepare ourselves for the month of Ramadan. And inshallah, in this video, I would like to talk about the importance of Salah. جو 5 وقت کی نماز ہر دن ہمارے لیے اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے، یہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیا ایسا ہے جس نے اس کو اتنا امپورٹنٹ، اتنا خاص بنا دیا ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور بس اسی کے بارے میں مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ ایک بیسیکلی ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے. اینڈ جیسا میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمپلیکیٹ اینی تھنگ. It's my personal opinion, my personal thought, which I just want to share with all of you. So, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نماز کو کس چیز نے اتنا خاص بنا دیا ہے، کیا چیز ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ میرا پرسنل تھاٹ ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لیں، جیسے میرا کوئی خاص دن ہے، فار ایگزامپل میرا برتھ ڈے ہے، یا پھر میں نے کوئی لیٹس سے کوئی بہت بڑا ایگزام ہے جو کلیئر کر دیا ہے، اور وہ خوشی کا دن ہے میرے لیے، وہ بہت بڑا دن ہے، اور میرے ابو نے مجھے لیٹس سی کوئی گفٹ دیا ہے، فار ایگزامپل ایک فون گفٹ کر دیا. تو وہ آپ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلی بات تو وہ کتنا بڑا میرے لیے خوشی کا دن ہے. پھر وہ انسان میرے لیے کتنا خاص ہو جاتا ہے جس نے مجھے گفٹ دے دیا، میرے بنا مانگے، میرے بنا پوچھے مجھے ایک گفٹ دیا. اور وہ گفٹ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا میرے لیے. مطلب اب ہم لوگ جب چھوٹے رہتے ہیں، ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، یا آج کی ڈیٹ میں بھی ہمیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گفٹ ملتا ہے تو ہم اس کا بہت دن تک بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس کو صاف رکھتے ہیں، اچھے سے استعمال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی اسکریچ نہ لگے، گندا نہیں ہو. تو مطلب بیسیکلی بیکاز اٹ از اسپیشل فار اس. سو اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ نماز از اے گفٹ ڈائریکٹلی فرام اللہ ٹو آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ سمجھیے کہ کتنی خاص، کتنی اسپیشل چیز ہے جو اللہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر تمام امت ہم سب کے لیے دی ہے. تو یہ کتنی خاص ہوگی. بے شک اللہ نے ہر مسلمان پر نماز فرض کی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ فرض کر دی ہے ہمارے لیے. اگر آپشنل ہوتی تو ہم شاید نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا پڑھ رہے ہوتے تو 5 کے بجائے 2 وقت پڑھ رہے ہوتے، 4 وقت پڑھتے، یا ایک ہی وقت میں کام چلا رہے ہوتے، یا سوچتے چلو جمعے ہی کام چل جائے گا. اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر کے ہم پر ہی احسان کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان نمازوں کی ضرورت ہے جو اس دنیا میں بھی ہماری مدد کریں گی اور آخرت میں بھی مدد کریں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ پہلے ہماری دنیا کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری دنیا بنا دوں گا، اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی اگر تم نمازیں قائم کر لو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی اس طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نمازیں قائم کر لی ہیں، ہماری پہلے دنیا بنا دو پھر آخرت بنا دو. اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے نمازیں قائم کر لی اچھے طریقے سے، خشوع خضوع کے ساتھ، آپ نے طریقے سے وضو کر کے پاک صاف ہو کر پاک زمین پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی ہے اچھے طریقے سے، صاف نیت سے، کوئی دکھاوا نہیں آپ کے سجدوں میں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے دنیا کے کام بھی آسان کر دوں گا، اور انشاءاللہ جنت تو آپ کو ملے گی. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک اتنی خاص چیز جو اللہ نے خود آپ کو تحفے میں دی ہے، اور اس تحفے کے بدولت اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی دنیا بھی بنا دوں گا اور آپ کی آخرت بھی بنا دوں گا. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ چیز کتنی خاص ہوگی. ایک فون آپ کو گفٹ میں ملتا ہے تو آپ کے لیے وہ اتنا اسپیشل ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ارے مارکیٹ کا سب سے لیٹسٹ ماڈل آج میرے پاس ہے، اور اب میں اس سے اتنے اچھے فوٹوگرافز کلک کر سکتا ہوں، اس میں اتنا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چلتا ہے، اور وہ آپ کے لیے اتنا اسپیشل ہو جاتا ہے. جو 5 وقت کی نماز اللہ نے آپ کو دی ہے تحفے کے طور پر،
آپ اس نمازوں کے لیے، نمازوں کے ہیلپ سے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرا صرف یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے آپ سب کے لیے کہ اپنی نمازیں قائم کر لیجئے انشاءاللہ۔ اگر اپنی نمازیں آپ کی قائم ہیں، آپ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کچھ اضافہ کر دیجئے، سنت بھی پڑھنا شروع کر دیجئے، نفل پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ وہ بھی کرتے ہیں تو ایکسٹرا نفل پڑھیے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں کسی حال سے، کسی ریزن سے، آپ بیمار ہیں، آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو کورونا کا ڈر ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، آپ گھر میں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پلیز آپ اپنی نمازیں قائم کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم انشاءاللہ اپنی نمازیں قائم کریں گے تو رمضان میں ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے خوشو خضو کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف رمضان ہی نہیں، اپنی زندگی میں اسے لے آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے دنیا کے کام بھی آسان ہونے لگ گئے ہیں اور ہمارے آخرت کے بھی ہماری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے سارے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ آسان کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ So this is the message that I have today for all of you, that انشاءاللہ ہم اپنی نمازیں قائم کر لیں گے، انشاءاللہ ہم اپنی نمازیں وقت پر قائم کر لیں گے، اسے انشاءاللہ قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے ہم سفر میں ہیں یا ہماری کوئی مجبوری ہے اور ہم نماز نہیں اپنی وقت پر پڑھ پائے ہیں تو انشاءاللہ اسے چھوٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنی نمازیں قائم کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے اور اسے وقت پر پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو تاکہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے خیر کے ساتھ بابرکت رہے اور ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ رمضانوں کی تیاریوں میں لگ جائیں۔